اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 119 اور 120 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے سورہ طٰہٰ، 20ویں سورت، 16واں پارے کا نام ہے قَالَ علم۔ اب ہم 119 اور 120 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آج ہم کریں گے 119 سے 124 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، 119 سے 124۔ اور یقیناً یہ بھی کہ نہیں رہتے ہو پیاسے تم اس جنت میں، رائٹ، یعنی اس جنت میں نہ پیاس ستائے گی تم کو، نہ بھوک ستائے گی، نہ دھوپ ستائے گی جنت میں، اور نہ ہی ستاتی ہے تم کو دھوپ یہاں۔ ایسا پیارا موسم، ایسا پیاری جگہ ہے جنت کہ یہاں نہ تم کو بھوک ستائے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ دھوپ ستائے گی۔ پھر ڈالا وسوسہ، پھسلایا اس کو شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا درخت جس سے ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی اور سلطنت لازوال؟ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا جس درخت کے پاس جانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا میں تمہیں درخت دکھاؤں گا جس کا پھل تم اگر کھا لو تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لازوال سلطنت ملے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر کھا لیا ان دونوں نے، یعنی آدم اور حوا نے، اس درخت کا پھل تو کھل گئے ستر دونوں کے، ظاہر ہو گئیں شرمگاہیں، اور لگے وہ ڈھانپنے اپنے آپ کو پتوں سے جنت کے، اور کر دی نافرمانی آدم نے اپنے رب کی، پھر وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ تو اس طرح انہوں نے شیطان کا کہا مان لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ کے نافرمان بن گئے۔ پھر کیا برگزیدہ دی عزت و منزلت توبہ پر، اور بنایا خلیفہ، چنا اس آدم کو اس کے رب نے، اور متوجہ ہوا اس پر، اور اسے بخشی ہدایت، رہنمائی کی زندگی کے راستے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کہا تھا کہ ہم نے اس کو چنا ہے اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اس کو عزت دی، اس کو مرتبہ دیا اور اس کو ہدایت دی۔ جب لیکن انہوں نے حکم عدولی کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو پھر کیا ہوا؟ 123 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ارشاد ربی ہوا اتر جاؤ تم دونوں، انسان اور جن۔ آدم و ابلیس کو اشارہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم یہاں سے اتر جاؤ۔ کہاں بھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ سب کے سب، اور رہو گے تم ایک دوسرے کے دشمن، یعنی انسان اور جنات دونوں کو ہی نکال دیا، اور کہا کہ تم رہو گے ایک دوسرے کے دشمن اور چلے جاؤ تم یہاں سے، اور دھکا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زمین پر، اس کے رب نے، اور متوجہ ہوا اس پر، اتر جاؤ تم ہوگے ایک دوسرے کے دشمن۔ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جو کرے گا اتباع یا پیروی میرے ہدایت کی، پھر نہیں ہوگا وہ گمراہ اور نہیں پڑے گا مشقت اور آزمائش میں، یعنی تکلیف میں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرم کیا اپنا، اور کہا کہ اب یہاں سے تو تم نکل جاؤ، جنت سے تو نکال دیا دونوں کو، اور نہ صرف انسان کو نکالا بلکہ انسان اور جن دونوں کو نکال دیا، آدم اور ابلیس۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو منہ موڑے گا میرے ذکر سے، یعنی ہدایت سے، تو اس کے لیے ہوگی تنگ معیشت، یعنی روزی، بے سکونی، اضطراب، لالچ کی زندگی دنیا میں، اور اٹھائیں گے ہم اسے روز قیامت اندھا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا اور یہ پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جب انہوں نے شیطان کے بہکانے میں آ کر
اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر ظاہر ہو گئے، ڈھانکنے لگے وہ اپنے سطر پتوں سے، نافرمانی کر دی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب میری ہدایت آئے تو جو کوئی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا ہدایت کی، وہ گمراہی میں نہیں پڑے گا اور مشقت اور آزمائش میں نہیں پڑے گا، یعنی واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ دے کر زمین پر بھیج دیا۔ صدق اللہ العظیم۔